کیا ان حالات کا تجزیہ نہیں کیا گیا کہ تنظیم اسلامی کے پرچم تلے اب تک وہ جمعیت اکٹھی کیوں نہیں ہو سکی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بالیت کر سکے؟ کیا اس میں قیادت کی کمی ہے، جذبے کی یا طریقہ کار کی؟ اگر تجزیہ کیا گیا ہے تو کون کون سے نئے اقدامات زیر غور ہیں تاکہ حصول مقصد امکانی حد تک مختصر وقت میں ہو سکے؟ بہت عمدہ سوال ہے، اور جس طرح کا ڈائریکٹ کوشچن ہے، میں بہت ہی آپ دونوں کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے بغیر لگی لپٹی جسے کہا جاتا ہے آپ نے بات کی ہے اور واضح کی ہے۔ اور یہ بات جو آپ کے سامنے آئی ہے، ظاہر بات ہے کہ میرے اور میرے قریبی ساتھیوں کے سامنے تو یہ بہت شدت کے ساتھ آتی ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے اپنی زندگی کھپائی ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا 23.5 برس تو مجھے ہو گئے جب میں منگمری سے، جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، نقل مکان کر کے دوبارہ لاہور گیا۔ سن 54 میں MBBS کر کے میں وہاں سے آ گیا تھا، پھر واپس گیا ہوں تو اس کام کو شروع کرنے کے لیے گیا، اور پھر میں نے اپنا وقت لگایا ہے، یہاں تک کہ 6 سال تک تو میرا وہ اپنا جو پروفیشنل معاملہ ہے وہ بھی جاری رہا، اس کے بعد میں نے اس کو بھی ختم کیا، اور اس وقت سے میں ہوا وقت اسی کام میں۔ تو اس میں جو بھی رفتار کار کی کمی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ تو گویا کہ ہمارے لیے تو ہر وقت کی سوچ کا مسئلہ ہے۔ اب اس میں جو چیز میرے سامنے آئی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ 3 ممکنہ اسباب ہیں، اور میں وہ تاریخی شواہد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میرے نزدیک تینوں ہی کا امکان موجود ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ان میں سے کون سا فیکٹر جو ہے کتنے پرسنٹ ہے، دوسرا کتنے پرسنٹ ہے، تیسرا کتنے پرسنٹ ہے۔ پہلی بات یہ کہ میری اپنی کوتاہی، میری اپنی عدم صلاحیت، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کام تو وہ ہے کہ جو انبیاء کرام کرتے رہے۔ اس کام کے لیے جو کردار چاہیے، جو شخصیت بلند چاہیے، اور اس میں مسلمان جو ہے بڑا حساس ہے۔ مسلمان خالص سیکولر قیادت کے پیچھے چل پڑے گا کسی سیاسی مقصد کے تحت، لیکن جب دین کا کام ہوگا تو پھر اس کا معیار بہت اونچا ہوگا۔ پھر وہ جانچے گا کہ کوئی شخص جو ہے جو دین کے کام کا بیڑا لے کر سامنے آ رہا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ اس لیے کہ اس میں تو ہمارے سامنے پھر ہمارے اسلاف کا کردار آتا ہے جس پر وہ ناپا جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک مثال کہ جس زمانے میں تحریک مسلم لیگ بڑے مسلمانوں کے اندر ہندوستان میں اس کو مقبولیت حاصل تھی، تو پیر جماعت علی شاہ صاحب پنجاب کے بہت بڑے مرشدوں میں سے اور بڑے دینی اور روحانی رہنماؤں میں سے تھے۔ ان سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ نے داڑھی مڑے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت قبول کر لی، آپ اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے روحانی رہنما۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے، استحکام پاکستان میں۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے اسے کوئی اپنا مذہبی رہنما تو نہیں مانا، میرا ایک مقدمہ ہے، قومی مقدمہ۔ اس قومی مقدمے کے لیے مجھے وکیل چاہیے، وہ وکیل جو قانون دان ہو، ذہین ہو، فہیم ہو، صاحب کردار ہو کہ بکنے والا نہ ہو۔ ایسا بھی تو وکیل ہوتا ہے کہ جو آپ کے فریق مخالف سے رشوت لے کے بیٹھ جائے، لہذا وہ اس پر ناپے گا، اور اگر اس کے اعتبار سے کوئی کمی ہوگی تو پھر یقیناً وہ 10 دفعہ سوچے گا۔ چاہے اس کے اندر عملی اعتبار سے ہم یہ کہیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ معصوم تو صرف نبی ہوتے تھے، ختم نبوت ہوئی تو معصومیت تو ختم ہو گئی۔ کامل کوئی انسان کسی وقت نہیں کہہ سکتا کہ میں کامل ہو گیا، اور کسی کے بارے میں یہ خیال آپ کریں گے تو شخصیت پرستی پیدا ہو جائے گی، وہ ایک اور بہت بڑی لعنت ہے۔ لیکن بہرحال ان دو کے درمیان ایک کشمکش ہوتی ہے دینی معاملات کے اندر، تو میں اس میں بہرحال تسلیم کرتا ہوں میری اپنی کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں، اور وہ بھی گویا کہ ایک سبب ہے اس تحریک کے تیزی کے ساتھ آگے نہ بڑھنے میں۔ دوسرا سبب، اب میں بالکل برعکس بات کہہ رہا ہوں، ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ قوم مر چکی ہوتی ہے۔ کتنے انبیاء ہیں کہ ان کی دعوت پر بھی کسی نے لبیک نہیں کہی۔ حضرت نوح کی کردار میں تو کوئی کمی نہیں تھی نا، معاذ اللہ، اللہ کے رسول جلیل القدر پیغمبر 950 برس تک دعوت دیتے ہیں اور لوگ نہیں سنتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مردہ ہے، بہرے ہیں، کوئی کسی کے دل کے اندر وہ بات اتر ہی نہیں رہی۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ کسی قوم کے اندر سے صلاحیت سلب ہو جائے، تو اس کا بھی امکان ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم مر چکے ہیں، بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ ہمارے سامنے
دو انتہائیں ہیں انبیاء اور رسل کی تاریخ میں. ایک انتہا حضرت نوح علیہ السلام کی ہے کہ 950 برس کی دعوت کا نتیجہ دنیاوی اعتبار سے صفر. دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں معاذ اللہ، حضرت نوح جو ہے اخروی اعتبار سے اللہ کے سامنے ناکام نہیں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے تو صفر ہی ہو گیا نا، معدود چند لوگ اور 950 برس. دوسری انتہا پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 20 برس میں انقلاب آ گیا. اب یہ انتہائیں دو رسولوں کی جماعت کے اندر ہے، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، ان سب کو بھی ادھر حضرت نوح کے ساتھ جمع کر دیجئے. تو اس اعتبار سے کیا پتا کہ ہماری قوم مر چکی ہو، اس کے اندر وہ استعداد نہ ہو. میں کل کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، شہدائے اردو کے مزار یہاں موجود ہیں کہ لیکن شہدائے آئلی قانون کوئی اس ملک کے اندر پیدا نہیں ہوا. شریعت اسلامی میں ترمیم اور تنسیخ ہوئی اور ہماری کسی کے نکسیر بھی نہیں پھوٹی. گویا کہ ہمارے اندر کوئی حمیت نہیں تھی کہ شریعت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت میں ترمیم اور تنسیخ کی جا رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا نا کہ قومی سطح پر ہماری ترجیح جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ کن چیزوں کے لیے ہمارے اندر حمیت ہے، کن چیزوں کے اندر ہمارے لیے اٹھنے کا جذبہ موجود ہے اور کن چیزوں کے لیے نہیں ہے. اب جو معاملہ ہوا ہے، حقوق کا معاملہ ہوا ہے، ملازمتوں کا معاملہ ہوا ہے، کوٹا سسٹم کا معاملہ ہوا ہے، اور کوئی ان امپلائمنٹ میں یہ ہے کہ ہمارے لیے تعلیم گاہیں جو ہے بند ہو گئی ہیں، ہمارے لیے ہمارے داخلے، اور کتنی زبردست قوت وجود میں آ گئی. کسی دین کے حوالے سے یہ قوت وجود میں نہیں آئی. میں کسی کو مورد الزام فرد کو نہیں کہہ رہا، قوم کا انڈیکس تو سامنے آ گیا نا کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں. میں ایک بات کہا کرتا تھا بہت پہلے بھی، میں کراچی میں چونکہ کچھ عرصے چند سال رہ گیا تھا، میں اس زمانے میں کہا کرتا تھا کہ اگر ڈیلی ویج جو ہے مزدور کی اس میں 2 آنے کی کمی ہو جائے تو 70-80 لاشیں لانڈھی کے اندر پڑی ہوئی آپ کو نظر آ جائیں گی. 2 آنے کی کمی کر کے دیکھیے ڈیلی ویج کے اندر. لیکن شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ جو چاہو یہاں پر ہو جائے، لیکن یہ کہ کہیں کوئی اس کا سامنے آتا ہی نہیں کہ کوئی اس کا رد عمل نہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک امکان یہ بھی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے واللہ عالم کہ یہ سبب ہے یا وہ سبب ہے، یہ سبب کتنا ہے وہ سبب کتنا ہے نہیں جانتے ہم. اور میں نے تو آپ کو وہ حدیث آیات قرآنیہ سنائی ہے کہ حضور سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا. قل ان ادری قریب ام بعید ما توعدون، کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ وہ سزا اور وہ عذاب جو ہے ابھی دور ہے یا قریب آ گیا. قل ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، ہو سکتا ہے کہ ابھی ایک آزمائش کے طور پر تم پر یہ سختی آئے اور تمہیں پھر مزید مہلت مل جائے. تو لیکن مجھے نہیں معلوم. تو میں اسی طرح عرض کر رہا ہوں کہ ان دونوں فیکٹرز کے درمیان کون سا کتنا ہے یہ میں نہیں جانتا. ایک تیسرا فیکٹر ہے، تیسرا فیکٹر ہے ہمارے اس مخصوص طریقہ کار کا، اور وہ یہ ہے کہ جہاں کوئی انقلاب پیش نظر ہو، ایک ہوتی سیاسی تحریک، وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے اپنے احساسات کی ترجمانی کرتی ہے. مسلمانان ہند کو یہ احساس تھا کہ ہندو ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا. اس احساس کو قائد اعظم نے زبان دے دی، قوم جمع ہو گئی. اس لیے کہ جو ان کا حقیقی احساس تھا اس کو وائس کیا ایک لیڈر نے، لہذا لوگوں نے سمجھا یہ ہمارے دل کی بات ہے، جمع ہو گئے. ہمارا مادی معیار ہے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ 2 آنے کی کمی ڈیلی ویج میں ہو جائے، اور یہ بات میں اس وقت کہا کرتا تھا، یہ سن 62 سے 65 تک میں یہاں کراچی میں رہا ہوں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 2 آنے کا اگر فرق ہو جائے تو لاشیں ہوں گی تڑپتی ہوئی. دین کے معاملے کے اندر کہیں نہیں حمیت. معلوم ہوا کہ ہماری سوچ بنیادی طور پر مادی ہے، لہذا روٹی کپڑا مکان کی ڈگڈگی بجی اور قوم جو ہے پوری کی پوری دیوانہ ہو گئی. کتنی تیزی کے ساتھ ایک سیلاب آیا. لیکن یہ ہے کہ اس قسم کا کام اب بھی ہو سکتا ہے. جذباتی نعرہ لگائیے، اب بھی لوگ جو ہے ان کی لاشیں تڑپتی ہوئی ہوں گی، جذباتی نعرہ. لیکن ایک ہے وہ انقلابی کام جس میں پہلے سیرت و کردار کو بدلنا ہو، پہلے خود اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہو، پہلے خود اپنے اوپر دین کو قائم کرنا ہو، پھر منظم پہم جد و جہد کے ذریعے سے نظام کو بدلنا ہو.
اس کا نام ہے انقلابی جد و جہد۔ اور انقلابی جد و جہد کے اندر یہ ایک لازمی فنومینا یہ ہے کہ اس کی رفتار بہت کم ہوتی ہے، البتہ اچانک اس کے اندر پھر ایک تبدیلی آتی ہے۔ یہ ذرا بات ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور یہ آپ کے سمجھ میں آئے گی دو حوالوں سے۔ ایک فزکس کے اصول سے، جن حضرات نے بھی ابتدائی فزکس بھی پڑھی ہے انہیں یہ معلوم ہے کہ جس وقت کے پانی بھاپ بنتا ہے یا برف پانی کی شکل اختیار کرتا ہے، بہت سی ہیٹ اندر جاتی ہے جسے تھرمامیٹر شو نہیں کرتا، اسے لیٹنٹ ہیٹ کہتے ہیں۔ پانی کو آپ گرم کرتے جائیے، جتنی جتنی گرمی اندر جا رہی ہے تھرمامیٹر بتا رہا ہے اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب یہاں پہنچ گیا تھرمامیٹر، ایک جگہ جا کے تھرمامیٹر رک جاتا ہے۔ حرارت اندر جا رہی ہے، تھرمامیٹر شو نہیں کرے گا، کیونکہ انقلاب آنے والا ہے کہ اب پانی کی شکل بدل جائے گی، بھاپ بنے گی، یہ پانی نہیں رہے گا۔ پانی نیم گرم پھر گرم، وہ پانی ہی تھا، اس میں جتنی بھی حرارت اندر جا رہی تھی تھرمامیٹر شو کر رہا تھا۔ لیکن جب پانی کے اندر انقلاب آنا ہے کہ وہ ایک بھاپ کی شکل اختیار کرے، اس کی صورت ہی بدل جائے، تو بہت سی ہیٹ اندر ایسی گئی کہ جس کا کوئی جو ہے آپ کو تھرمامیٹر کے ذریعے سے سراغ نہیں ملا۔ انقلاب کے اندر بہت سا کام، بہت سی محنتیں، بہت سی جو ہے اپنی انرجیز ایسی کھپانی پڑتی ہیں کہ جن کا بظاہر کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آتا۔ پھر وہ اچانک اللہ کو اگر منظور ہوتا ہے تو پھر وہ ایبرپٹلی ایک چینج آتی ہے۔ اس کو دوسری طرف آپ سمجھیں گے سیرت النبی کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ابھی کہا کہ 20 برس میں انقلاب برپا کر دیا۔ 20 برس کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد عرب کی حد تک تو انقلاب آ گیا تھا، تو 12-13 برس مکی زندگی کے جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا اس کے بعد سے ہجرت تک، اور 8 برس وہ شامل کر لیجیے، 21 برس بھی قمری ہیں اور اس کو سکویڑیے تو 20 برس بنے۔ لیکن اب ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ پہلے 10 سال کا نتیجہ کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے داعی، ان جیسے مبلغ، ان جیسے مربی، ان جیسے مزکی، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے نا۔ ایک تو نبوت میں بھی چوٹی پر معراج نبوت، رسالت، اور رسالت بھی آخری درجے کی تکمیل رسالت۔ آپ کے دامن کے اوپر تو کوئی داغ نہیں تھا، کوئی دھبا نہیں تھا، کوئی دشمن بھی انگلی نہیں رکھ سکا، لیکن آپ کی 10 برس کی مساعی کا نتیجہ جو ہے وہ 100 سے زیادہ آدمی نہیں تھے۔ اگر کوئی جذباتی نعرہ لگاتے حضور تو بہت بڑا موب اکٹھا کر لیتے، لیکن ہسٹوریکلی دیکھیے سن 10 نبوی جسے کہتے ہیں، ہجرت سے 2-3 سال قبل، یعنی آغاز وحی سے لے کر اور سن 10 تک صورت یہ تھی کہ اگرچہ کتنی محنت حضور کی لگی ہے، کتنی آپ نے مشقت جھیلی ہے، لیکن مکے جیسے شہر کے اندر بھی ابھی اتنے آدمی نہیں تھے کہ مکے کے اندر آپ کا کوئی اختیار قائم ہو جاتا، بلکہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ نے طائف کا رخ کیا ہے کہ شاید وہاں کے سرداروں میں سے کوئی سردار ایمان لے آئے تو گویا کہ میں اپنا جو بیس ہے اس دعوت کا وہ مکے سے طائف میں منتقل کروں۔ جب وہاں بھی دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے ناکامی ہوئی تو مکے میں واپس آنا، داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ ایک مشرک سے آپ نے کہا ہے کہ تم اگر میری حفاظت کا ذمہ لو تو میں آتا ہوں اندر۔ وہ حالت شرک ہی میں وہ شخص فوت ہو گیا، بلکہ میں ہو گیا نہیں کہنا چاہتا، وہ محسن احسان ہے اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم پر سب پر ہے گویا کہ۔ وہ شخص جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میری امان ہے آپ آ جائیے، اس نے فرمایا یوں نہیں، آ کے لے کر جاؤ۔ تو اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر وہ آیا ہے باہر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا ہے، تب آپ مکے میں داخل ہو سکے۔ مسلمانوں کی جمعیت ابھی وہاں اتنی نہیں تھی۔ 10 برس، اگلے 10 برس میں انقلاب آ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فنومینن جو ہے ریولوشن کا وہ مختلف ہے پولیٹیکل فنومینا سے۔ اس میں بیسک ڈفرنس ہے، اس میں بہت سی قوت انرجی اندر ڈالنی پڑے گی جس کا کہ کوئی ظہور نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کو منظور ہے تو اچانک اس کا ظہور ہو جائے گا۔ ہمیں بہرحال اپنے فرض کو پہچانتے ہوئے جد و جہد کو جاری رکھنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اگر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ایسے چلے گئے کہ بظاہر دنیا میں ان کی جد و جہد کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو ہم کون ہیں کہ ہم اس کے مدعی ہوں کہ ہماری محنت کا نتیجہ لازماً نکلنا چاہیے۔
ہم اس کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں تو صرف اس بات کی آرزو رکھنی چاہیے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کر گزرے، اپنی محنت اور اپنی قربانی اور ایثار اور جد و جہد میں کوئی کمی نہ رہے. یہ اگر ہم کر گزرے تو ہم کامیاب ہیں، اللہ کے ہاں سرخرو ہے. باقی یہ کہ نتائج کب اور کس طرح نکلنے ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کرتا رہے، انسان غور کرتا رہے، سوچتا رہے کہ کہیں میری کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو میرے طریقہ کار کے اندر. اس میں ظاہر بات ہے کہ ہم بھی سوچتے رہتے ہیں، اور جو بھی ہمارے ساتھی اس کے بارے میں کوئی نشاندہی کر سکے اس پر بھی ہم غور کریں گے. لیکن اصل میں نشاندہی ان کی مناسب ہوتی ہے جو خود اس جد و جہد میں شریک ہو جائے. باہر بیٹھ کر داؤ بتانا بہت آسان ہے، اکھاڑے میں اتر کر جو ہے وہ باہر بیٹھ کر تو بہت آسان ہے، یوں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب شریک ہو جاتے ہیں کسی کام میں تو اب ان کے مسائل مشترک ہوتے ہیں، ان کی سوچ پھر مشترک ہوتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اگر کوئی غلطی کہیں ہے تو اس کو بھی انسان معین کر سکتا ہے. اب ان تین میں سے کون سا کس درجے میں ہے اس کا تعین میرے لیے ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے تینوں ہی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ غالب ہو، واللہ اعلم.